عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور۔ اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ رمضان میں یا روزوں میں کوئی بھی روزہ ہو، افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے، اور بڑی اس پر تاکید وارد ہے۔ وہ لوگ جو احتیاطی ذہن رکھتے ہیں کہ احتیاطاً 2 منٹ افطاری لیٹ کر لو، احتیاطاً 2 منٹ سحری پہلے ختم کر لو، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے حکومت جب ایک اعلان کر رہی ہے افطار کا، سحر کا، تو اس اعلان پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ احتیاط اور شک و شبہ اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو سنیے۔ یہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور۔ اس وقت تک لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، اس وقت تک لوگ خیر کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رہیں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، جب تک 2 کام کرتے رہیں۔ ما عجل الفطر، جب تک افطار میں جلدی کریں، وأخر السحور، اور سحر میں تاخیر کریں، سحری میں تاخیر کریں۔ جب تک یہ لوگ 2 کام کرتے رہیں گے اس وقت تک لوگ بھلائی اور خیر پر قائم رہیں گے۔ تو یہ امن و سلامتی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی اساس ہے، یہ جس کو اکثر لوگ اس بنا پر ختم کر رہے ہیں کہ ان کا احتیاطی ایک ذہن، لیکن نہیں، دین اس قسم کی احتیاط، اس قسم کے شک و شبہ کو نہیں جانتا۔ دین ایک یقینی حقیقت کا نام ہے، اور جب آپ کے سامنے اعلان ہو گیا غروب آفتاب کا یا سحری کے وقت کا، تو اس پر آپ اعتماد کیجئے اور کوشش کریں کہ افطار میں جلدی کریں اور سحور میں تاخیر کریں۔ ایک حدیث سنیں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر۔ اس وقت تک یہ دین غالب رہے گا، یہ دین غالب رہے گا، روشن رہے گا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ آپ اگر جلدی کریں گے تو اس کے 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہوگی، اور ان کی مخالفت ہمیشہ مطلوب ہے۔ ان سے کراہت کا اظہار، نفرت کا اظہار ان کے سارے امور میں مخالفت کے ذریعے، یہ 2 فائدے۔ اور پھر تیسرا فائدہ یہ کہ فرمایا کہ دین غالب رہے گا، دین ظاہر رہے گا، روشن رہے گا، واضح اور اجاگر رہے گا۔ یہ ایک عظیم الشان فائدہ ہے۔ لیکن آج اگر دین کے تعلق سے آزمائشوں میں مبتلا ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو کہ اکثر لوگ ان کے مشکوک ذہن ہیں، احتیاطی ذہن ہیں۔ میں نے تو بعض کتب فقہ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ہر سال اپنے نکاح کی تجدید کر لیا کرے۔ ہو سکتا ہے پچھلا نکاح اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، تو ہر سال اپنے نکاح کی تجدید کر لیا کرے۔ شک شبہ کہتا ہے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطأ، مذہب مخالفنا خطأ یحتمل الصواب۔ یعنی شک کی آپ یعنی انتہا دیکھیں، ہمارا مذہب حق ہے، ہو سکتا ہے غلط، ہمارے مخالفین کا مذہب غلط ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ یہ دین، ہمارے دین کا آغاز تو لا ریب فی سے ہوتا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ثم لم یرتابوا، ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسا عمل، ایسا قبول کہ اس میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ دین کی حقیقت کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہو سکتا ہے غلط، ہمارے مخالفین ان کا مذہب غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے صحیح۔ یہ دین کی اساس ہوتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کہ ہمارا دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ اور ایک اور روایت مستدرک حاکم اور صحیح ابن خزیمہ کی، فرمایا کہ اذا کان صائما
امر رجلا فاوفى على شيء فاذا قال غابت الشمس افطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے. کتنی جلدی؟ آپ کی جلدی کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ کا روزہ ہوتا آپ تشریف فرما ہوتے اور تھوڑی بلندی پر ایک شخص کو کھڑا کرتے کہ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ، چھت پہ چڑھ جاؤ یا پہاڑ کے اس ٹیلے پہ چڑھ جاؤ اور سورج کو دیکھو. جو ہی سورج کی ٹکیا اوجھل ہو جائے مجھے خبر دو. چنانچہ وہ صحابی آپ کے فرمان پر اوپر چڑھ جاتا کسی ٹیلے پر، سواری پر، چھت پر، اور سورج کو دیکھتا، اور جو ہی سورج کی ٹکیا ڈوبتی، غروب ہوتی، اوجھل ہوتی، فوراً نبی علیہ السلام کو خبر دیتا اور آپ فوراً افطار کر لیتے. یہ کون سی احتیاط ہے؟ یہ ہے تعجیل فطر، ہمارے پیارے رسول کی سنت کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور ہم کس منہج کی اتباع کر رہے ہیں. تو یہ دین کی بقا، دین کے غلبے اور دین کے اجاگر ہونے کی نشانی کہ لوگ جو ہے وہ اجتماعی طور پر فطر میں جلدی کریں اور سحور میں تاخیر کریں.